खुशामदीद नाजरीन, मेरा नाम है वकास अबीब राना। मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। नाजरीन, अनमोल पिंकी साहिबा आज अदालत में पेश की गई और वहां पर उन्होंने धमाल डाल दिया। उनके चेहरे पर एक कपड़ा था, चादर थी, उन्होंने वो उठाकर और फिर उन्होंने कहा कि ये मेरे से बयान दिलवाना चाहते हैं बनी गाला के एक शख्स के बारे में, जो कि मैं बयान देने को तैयार नहीं हूँ। ये मुझसे मंसूब कर रहे हैं, ये मेरे से ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ये इन्होंने मुझे 15 दिन किसी घर में रखा और फिर मुझे वो पेश किया पुलिस के, और वो मतलब भिलक रही थी, तड़प रही थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ में मालूम होती थी कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। वो कह रही थी कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। अब ये एक बड़ा अजीबोगरीब कंट्रास्ट है उस अनमोल पिंकी से जो हमने पहले देखी, जिससे ये मशहूर हुई। वो वीडियो जिसमें कि वो ऐसे लहराती लहराती जा रही थी, कोर्ट में फिर रही थी और पुलिस वाला उनके आगे पीछे था, मैडम मैडम हथकड़ी भी नहीं लगी हुई थी। और फिर हमने वो वॉइस नोट्स देखे जो कि अपेरेंटली इन्होंने किसी पुलिस वाले को भेजे हुए थे कि तुम मर जाओगे और रिटायर हो जाओगे और मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकोगे। तुम जैसे बहुत आए और वो भी रिटायर हो गए। वो फिर रिटायरमेंट के बाद फोन करके हंसते थे कि यार मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सका। और अब अनमोल पिंकी जो कि तड़प रही है, बिलक रही है और इंसाफ की दुहाई दे रही है, पता नहीं किससे इंसाफ मांग रही है, बहरहाल वो इंसाफ मांग रही है और वो कह रही है कि मेरे से ये बयान लेना चाहते हैं बनी गाला के एक शख्स के बारे में। एक तो ये बड़ा अजीबोगरीब कंट्रास्ट है। मैं तो बड़ा हुआ था, इंस्पायर हुआ था, इम्प्रेस हुआ था उस अनमोल पिंकी से जो कि उधर कोर्ट में, अदालत में ऐसे लहरा लहरा के फिर रही थी। मैं तो कहा था ये वुमेन एम्पावरमेंट है। औरतों को इस माशरे में पीसा जाता है, उनको नुक्कड़ पर लगा के रखा जाता है, और ये अनमोल पिंकी आई है मर्दों के माशरे में, मर्दों के प्रोफेशन में, जिसमें आके वो कहती है कि पिंकी पिंकी मैडम नाम ही काफ़ी है, ब्रांड ही काफ़ी है। और वो अपनी जो डिबिया बनाई हुई थी कोकेन की, उसके ऊपर अपना नाम लिख के बेच रही थी, धड़ल्ले से बेच रही थी। और वो कह रही थी, अपने जुबान से कह रही थी कि हम धड़ल्ले से काम करते हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो मैं तो बड़ा इंस्पायर हुआ था उससे। मैं कहा चलो जी, हमारे माशरे में अब ये कोई गिला नहीं करेगा कि यहाँ पर औरतें मर्दों के बराबर नहीं होती या उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती काम करने की। मैडम पिंकी ने तो अपने आप को मर्दों से भी आगे प्रूव कर दिया। लेकिन फिर ये वाली पिंकी आज वाली जो कि इंसाफ की अपील कर रही है, तो ये मेरा ना इमेज थोड़ा सा खराब हो गया अनमोल पिंकी साहिबा के बारे में। अब वो ये क्यों कर रही हैं? वो इस वजह से कर रही हैं क्योंकि उन्होंने ये बड़ा सोच समझ के कहा होगा कि ये जो बनी गाला वाला काम करूंगी तो तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं और सपोर्टर्स हैं, चूंकि वो काफ़ी बेवकूफ़ वाक़या हुए हैं, तो वो फिर अनमोल पिंकी को अपनी हीरोइन बना लेंगे। ये मैं वो वाली हीरोइन की बात कर रहा हूँ जो कि टीवी स्क्रीन्स पर होती है, सिनेमा स्क्रीन्स पर होती है। वो इस्तेमाल करने वाली हीरोइन की मैं बात नहीं कर रहा। आप ये ना समझिएगा कि सारे जो हैं वो नशा करते हैं। तो उन्होंने सोचा होगा अनमोल पिंकी ने कि ये मुझे अपनी हीरोइन बना लेंगे, मैं इनकी हीरोइन बन जाऊंगी, और फिर एक सोशल मीडिया पे स्पोर्ट आएगा कि उफ देखो अनमोल पिंकी के साथ कितनी ज्यादती हो रही है उस जेल में बैठे शख्स को बदनाम करने के लिए। वैसा ही हुआ जैसा कि अनमोल पिंकी ने प्रिडिक्ट किया था, उसने यही सोचा होगा और वैसा ही हुआ। तहरीक इंसाफ के माशाल्लाह बहुत सारे जो बेवकूफ़ लोग हैं वो शुरू हो गए। उन्होंने कहा देखो जेल में बैठे इंसान का उसको बदनाम करने के लिए ये कर रहे हैं। अरे भाई, क्या और कितना बदनाम करना है उसको? वो इतना बदनाम हो चुका हुआ है, वो मतलब चोर डाकू साबित हो चुका हुआ है, वो अपनी घड़ियां बेच चुका हुआ है, तोशाखाना के तहफ़ मतलब इतनी चीप हरकतें वो कर चुका हुआ है। और कितना कि उन लोगों ने उसको डाउन करना है या उसका को मामला करना है, सजाएं हो गई हुई हैं उसको। यहाँ पर तो लीडर्स को सजाएं नहीं होती। नवाज शरीफ को हुई थी, वो भी ओवरटर्न हो गई बाद में अपील में। तो अब यहाँ पर तो वो इतनी एक प्रूवन चीज है कि उसने अपनी घड़ियां लेके बेची, 190 मिलियन पाउंड का फायदा दिया उसने मलिक रियाज को, और बदले में वो अलकादिर ट्रस्ट की जमीन वो सारा कुछ हत्या लिया। वो मतलब और कितना उसको बदनाम करना है? आप लोग नहीं मानते।
آپ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ ایک کرپٹ انسان کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ ایک ایسے انسان کو سپورٹ کرتے ہیں جس نے اپنی خانہ کعبہ والی گھڑی بیچی ہوئی ہے اور اس نے سستی خریدی اور اس کو کروڑوں اربوں روپے میں بیچ دیا. اس نے ملک ریاض جیسے بندے کے ساتھ ڈیلنگ کی. سو آپ سپورٹ کریں یا نہ کریں, لیکن آپ کا سپورٹ جو ہے یہ ضرور سند رہنی چاہیے کہ آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں جو ملک ریاض کا فرنٹ مین ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال اب وہ پنکی جو ہے, ایک وہ پنکی پیرنی صاحبہ تھیں, مطلب بشرا بی بی صاحبہ کا وہ نک نیم پنکی پیرنی تھا. اب ایک نئی تحریک انصاف کو پنکی مل گئی ہیں, وہ ہے انمول پنکی, اور آج وہ اس کے سپورٹ میں نکلے ہوئے تھے. سو اٹس ویری فنی ہاؤ ایزی اٹ از ٹو پلے دی تحریک انصاف سپورٹرز. تو بہرحال اب وہ والا سلسلہ چل رہا ہے. اب اس میں سے بہت سارے معاملات ہیں. ان کے جو وکیل ہیں وہ انہوں نے بھی میڈیا سے بات کی, انہوں نے کہا جی انہوں نے کوئی نام نہیں دیا, یہ جتنے نام ان سے منسوب کر کے چل رہے ہیں میڈیا میں کہ جی یہ بھی کلائنٹ تھا وہ بھی کلائنٹ تھا, یہ سب جھوٹ ہے. سو دیٹس آلسو اے ویری انٹرسٹنگ کلیریفیکیشن. اس کے ساتھ ہی وکیل صاحب نے کہا کہ وہ جو ان کی ویڈیو تھی وہ عدالت میں وہ گھوم پھر رہی تھیں انجوائے کرتے ہوئے, وہ لہلاتے ہوئے جو وہ پھر رہی تھیں, وہ اے آئی ویڈیو تھی, وہ فیک ویڈیو تھی. انہوں نے کہا وہ ان کی ویڈیو نہیں تھی. تو وہ بھی ایک نیا انہوں نے مطلب کام شروع کر دیا. سو یہ سچویشن بنی ہوئی ہے جی انمول پنکی صاحبہ کے فرنٹ پر. پھر جی کراچی کے صرافہ بازار میں جہاں پر کہ سونے کا کاروبار ہوتا ہے, سنیاروں کی دکانیں ہوتی ہیں, وہاں پر ایف آئی اے نے ایک ریڈ کی, اور ہم نے جو دیکھا وہ یہ دیکھا کہ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایف آئی اے کے اہلکار جاتے ہیں دکان میں, اور ایک جو اہلکار ہوتا ہے یونیفارم, وہ صاحب ان کو ایک زناٹے دار تھپڑ مارتے ہیں. اندر سے ایک صاحب برآمد ہوتے ہیں جو وہ پیچھے ان کے کوئی لڑکا ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں جی یہ کون ہے, وہ بتاتے ہیں جی میرا بیٹا ہے. اب بیٹے کے سامنے والد کو آپ نے چپیڑ کرا دی. کیا جرم ہے جی ان کا؟ اس وقت تک کوئی جرم نہیں ہے. کوئی آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ کسی کی تذلیل کریں, کسی کو ذلیل کریں, اور وہ بھی اس کی اولاد کے سامنے. یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا جرم ہے جی. ہم دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہمارے ہاں نا ہماری روایات, ہماری معاشرت, ہماری تمیز, اس کو تو نا بھلا ہی دیا گیا ہوا ہے نا, اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرتے. جو بھی بات کرتا ہے نا وہ ویسٹرن روایات اور اس کی بات کرتا ہے, اور وہ ہم پہ تھوپنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. بہرحال ہمارے ہاں یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے. وہ بچہ اس انسان کی اپنے بچے کے آگے کیا عزت رہ گئی؟ ابھی وہ ملزم ہے, مجرم ہے, وہ کرپٹ ہے, وہ 2 نمبری کر رہا ہے, نہیں کر رہا ہے, ابھی تک پروف نہیں ہوا ہے. ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہو سکتا ہے وہ نہ کر رہا ہو, لیکن یہ اس طرح کا رویہ یہ تو پھر بہت غلط بات ہے. اور پھر یہ ہوا کہ جو ڈی جی ایف آئی اے ہیں جو کہ فارمر آئی جی پنجاب رہے ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب, انہوں نے اس کا نوٹس لیا, اور جو اہلکار ہیں ان کو معطل کر کے انویسٹیگیشن انہوں نے اناؤنس کر دی ہے اس معاملے میں. اور لیکن جو جولر ہیں ان کے خلاف کارروائی وہ جاری رکھے ہوئے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی چاندی ڈکلیئر کی ہوئی ہے اور وہ چاندی وہاں پر اویلیبل نہیں تھی. سو وہ بہرحال آپ ضرور کریں کارروائی, کون روکتا ہے آپ کو, لیکن تذلیل نہ کریں, کسی کو مارے پیٹے نہ. انویسٹیگیشن کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں, یہ فضول طریقہ ہے کہ آپ جا کے کسی کو چپیڑے کرانے لگ پڑے. سو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ والا واقعہ جو ہے یہ ایک ہمیں ریمائنڈ کرواتا ہے کہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان میں جو پرانے طریقہ کار ہیں نا ان سے جان نہیں چھوٹ رہی ہماری. محسن نقوی صاحب تہران پہنچ گئے ہیں جی, بہت بڑی خبر ہے, ان اناؤنسڈ. کسی کو نہیں معلوم تھا کہ محسن نقوی صاحب کہاں ہیں, اور وہ ایک دم پتہ چلا کہ جی وہ تو تہران پہنچ گئے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کو فیلڈ مارشل آصم منیر کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے. سو آئی ایم شیور کہ وہ بہت امپورٹنٹ کوئی پیغام لے کر تہران گئے ہیں, اور وہاں پر کوئی نہ کوئی وہ ان سے رعایت لے کر اور امریکہ کے ساتھ ایران کی ڈیل کروانے کی کوشش کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ ایک سٹیل میٹ آ گیا ہوا ہے, ایک جہاں پر کہ دونوں جو ممالک ہیں امریکہ اور ایران, ان کی جو ایگو ہے اور جو ان کا کانسیپٹ ہے ایک اگریمنٹ کا, وہ کلیش ہو گیا ہوا ہے. وہ کچھ اور چاہتے ہیں اور وہ کچھ اور چاہتے ہیں, اور ایکچولی دونوں ہی ایک ہی چیز چاہتے ہیں, جیت. اور جیت جو ہے وہ مذاکرات سے نہیں ملا کرتی. آپ سمجھ رہے ہیں, اگریمنٹس جو ہوتے ہیں اس طرح کے
وہ تو کمپرومائز ہوا کرتے ہیں, وہ جیت تھوڑی ہوا کرتی ہے. تو وہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ جیت ڈھونڈنے کی کوشش اس میں سے کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے. سو محسن نقوی میرے خیال سے وہاں جا کر ان کو پیغام دیں گے, فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اور پرائم منسٹر شہباز شریف کا, اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کچھ پوائنٹس پہ, اور وہ رعایت وہ لے کے دینے کی کوشش کریں گے امریکہ کو, ڈونلڈ ٹرمپ کو, تاکہ کوئی اگریمنٹ آگے بڑھ سکے. اور اس میں جو چین کا کردار ہے, جو رشیا کا کردار ہے, وہ ظاہری بات اہم ہے, اور انہوں نے بھی اپنی میسیجنگ لازمی کی ہوگی. سو مجھے امید یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کوئی نہ کوئی بات ان کی بن جائے. نہیں بھی بنتی نا, ایک بات یاد رکھیے گا, یہ بمباری بھی کریں گے نا تو کتنی دیر کر لیں گے, یہ ہفتہ کر لیں گے, 3 دن کر لیں گے, 7 دن کر لیں گے, 8 دن کر لیں گے. کیا اس سے زیادہ انہوں نے کیا اچیو کرنا جو آلریڈی انہوں نے اچیو کر لیا ہوا ہے. تو وہ پھر ایران بھی آگے سے بمباری کرے گا, میزائلس مارے گا, وہ بھی بیڑا گر کر دے گا مڈل ایسٹرن کنٹریز کا, اور اسرائیل میں بھی وہ مارے گا. تو فائدہ تو کوئی نہیں ہے, بعد میں انہوں نے پھر بھی بات ہی کرنی ہے. تو اس وجہ سے ابھی جو بات ہے, ابھی جو چیزیں اویلیبل ہیں ان پہ ہی اکتفا کرتے ہوئے ان کو وہ کر لینی چاہیے. نہیں بھی کرتے تو یہ کام کرنے کے بعد بھی اگریمنٹ ہی ہونا ہے, یہ معاملہ ادھر سے ختم ہونا ہے. سو بہرحال لیٹس سی کہ اس میں کیا اب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.